حاضرین جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور ہماری بہنیں پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ میری جانب متوجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ شادی کی ایک محفل ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ قرب قیامت کے وقت ایک اچھا ہمارے رسومات نے پازیٹیو موڑ دیا ہے، ایک پازیٹیو چینج ہمارے معاشرے میں آیا ہے کہ پہلے گانے ہوتے تھے، میوزک ہوتا تھا، ڈانس ہوتے تھے، خرافات ہوتی تھی، لیکن اب بہت ساری شادیوں میں الحمدللہ میلاد محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، کسی عالم دین کا بیان ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا چینج ہے۔ جب کسی مبارک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں پر رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ بے تحاشا برکات سے نوازتا ہے، اور اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالکل فراموش کر دیں اور یہ سمجھیں کہ خوشی کے موقع پر ہمیں مکمل طور پہ ہر طرح کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے، اور کم از کم خوشی کے موقع پر تو شرعی قیودات اور پابندیوں کا ذکر نہ کیا جائے، پھر جب ہم کوئی خرافات کو ایسی محفل میں جگہ دیتے ہیں تو اس کی پھر یقینی سی بات ہے کہ نحوست ہوتی ہے، اور ہماری آئندہ آنے والی ازدواجی زندگی پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے تقریبات میں ایسے پروگرام رکھتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہوتے ہیں، پھر بعد میں جب گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے، کاروبار میں تنزلی، چیچڑا پن، بڑوں کا ادب نہیں ہو رہا، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش نہیں آ رہی، یہ معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی اغلاط نظر نہیں آتی، بلکہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ وقت کے امام اعظم ہمیں کہتے ہیں یار کسی نے جادو ٹونا کروا دیا، تو حقیقتاً کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، یہ ہمارا اپنا جادو ٹونا ہے۔ اصل میں ہم لوگ اپنی خواہشات کو جب پورا کرنے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے قائم کردہ پابندیاں بری محسوس ہوتی ہیں۔ خصوصاً ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بلکہ بڑی بوڑھیاں کہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی کوئی ڈھول ڈھمکا کرو، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے؟ تو پھر وہ لڑکیاں بھی مل جاتی ہیں اور خواتین، اکثر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کے عادی ہوتے ہیں، بولتے ہیں اچھا بھائی تم جانو، تمہارا کام جانا۔ مرد باہر نکل جاتے ہیں، پھر جو عورتیں گھر میں خرافات کرتی ہیں اور ہمارے ہاں غلط قسم کی رسومات ہوتی ہیں، اس کے نتائج پھر ہمارے گھر میں مرتب ہوتے ہیں اور ہم اس کو جادو ٹونے کا نام دے کر اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط روش ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ ایک محفل کا انعقاد کیا گیا کہ اچھے نعت خوان، بعمل نعت خوان ان کو بلایا جائے، نعتیہ محفل ہو، اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ کسی عالم دین کا بیان بھی ضرور رکھا کرے۔ نعتیہ محفل یقیناً باعث برکت ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت ہو، ذکر پاک ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا ضرور نزول ہوتا ہے، بشرطے کہ اخلاص شامل حال ہو۔ لیکن اگر ہم علم دین اور علماء کو نظر انداز کریں گے تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں آج گوش گزار کروں گا کہ ہماری شریعت نے نکاح کے کچھ مقاصد رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو نکاح کے بارے میں جب اتنی تلقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔
اتنا سخت، یعنی یہ مجھ سے نہیں کا مطلب یہ اظہار ناراضگی، جیسے باپ اپنے اولاد کو کہتا ہے جا تم، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس طرح اظہار ناراضگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کیا جائے، اور اس کا شان ورود کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ سرکار کی غیر موجودگی میں حاضر ہوئے، تو پردے میں امہات المومنین سے کویسچن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو عمل بتایا وہ صحابہ کرام کو بظاہر مقدار کے اعتبار سے کم محسوس ہوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی بخشش و مغفرت فرما دی۔ گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے تو تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔ تو انہوں نے پھر آپس میں کہا، ایک نے کہا کہ میں دن میں روزے رکھوں گا، ہر دن روزہ۔ دوسرے نے کہا کہ میں راتوں کو سوؤں گا نہیں، میں رات کو اٹھ کے عبادات کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، امہات المومنین نے بعد میں بتایا، تو سرکار تشریف لے گئے، اور اس پر پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو ایک تو جو ہمارے نوجوان تشریف فرما ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح کی 5 شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ یہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ، کبھی مکروہ تحریمی، اور کبھی حرام۔ فرض کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بالغ ہو، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، زوجہ کا حق ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر وہ نکاح نہیں کرتا، اور نکاح نہ کرنے کے باعث اسے یقین ہے کہ میں زنا میں یا غلط چیزوں میں ملوث ہو جاؤں گا، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی اب تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نوجوان ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کو زنا وغیرہ کا یقین تو نہیں، لیکن خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد تقاضائے نفسانی اتنا غالب آئے کہ میں زنا وغیرہ میں ملوث ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور حرام اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا یا نان نفقہ نہیں دے سکتا۔ نان نفقہ 3 چیزوں کو کہتے ہیں، رہائش، لباس، کھانا پینا۔ یہ 3 چیزیں عورت کو دینا شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اتنا تنگ دست ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، اسے یقین ہے یا وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اگر اسے یقین تو نہیں ہے، تھوڑا سا خطرہ ہے کہ شاید میں نان نفقہ وغیرہ نہ دے سکوں، جیسا ایسا کوئی کام بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ جو ہوائی روزی ہوتی ہے، لگ گیا نہیں لگا، تو اگر اس کو یہ خوف ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں نان نفقہ نہ دے سکوں، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے شریعت 2 چیزوں کا بہت بڑا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تو حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت، اور دوسرا نان نفقے کی ادائیگی۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں انسان کو تاہی کا مرتکب ہے، اسے یقین ہے کہ میں نہیں دے سکوں گا، تو نکاح کرنا حرام، اور اگر یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہے، تو نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے۔ اب رہ گئی آخری سنت موقدہ کی صورت، وہ یہ ہے کہ طبیعت بالکل نارمل ہے، وہ نان نفقے کی ادائیگی پہ قادر ہے، وہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، اگر نکاح نہ کرے تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس نارمل حالت والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ آن ایئر بھی جا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دنیا میں اس کو سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے آفیشیل پیج پر بھی یہ غالباً چل رہا ہوگا۔ تو میں سب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اچھا کما بھی رہے ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تھوڑا لائف سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوستوں کے ساتھ مذاق، مستیاں، مسخریاں، اور بعض تو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بزنس ٹور کا کہہ کر جاتے ہیں اور باہر جا کے زنا کرتے ہیں، اور خراب قسم کی عورتوں سے ان کے مراسم ہو جاتے ہیں،
انٹرنیٹ پہ دوستیاں کر لیتے ہیں اور وہاں پر انسان مشغول اور مصروف ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر میں شادی کر لوں گا تو خامخواہ کچھ پابندیاں میرے گلے میں آ جائیں گی، تو وہ اس میں دیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور کئی گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، آپ ہمارا موبائل چیک کریں، ابھی بھی اس میں 3000 سے اوپر ایسا میسج ہوگا جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور جو میں کھول چکا ہوں جن کے جواب دینے ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے۔ یہ صرف میں آپ کو اسٹریس کر رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ہم سے اپنے پرسنل مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور صرف میل نہیں فیمیل بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کی بغیر کسی وجہ کے شادی نہیں کر رہے ہوتے، بچیاں شرما کے اپنا معافی ضمیر ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتی، وہ شرماتی ہیں کہ ہم منہ سے کہیں کہ ہماری شادی کر دو، ماں باپ کو پرواہ نہیں ہوتے، باطنی تقاضا پریشان کرتا ہے، پھر وہ بچیاں شیطان کے بہکائے میں آ کر یا کسی ایسی لڑکی سے دوستی کر لیتی ہیں جو لڑکوں کی باتیں کرتی ہیں، لڑکوں کی طرف مائل کرتی ہیں، خرابیوں کی طرف مائل کرتی ہیں، تو پھر وہ بچیاں غلط کاموں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ریلیشن اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا وہ بڑھ جاتا ہے ریلیشن کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور اس کا آئندہ ازدواجی زندگی پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، جسے لڑکا ہے نان نفقے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی طبیعت بھی نکاح کی طرف مائل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسی بچی بالغہ ہو گئی، اب اگر ماں باپ اس کے نکاح میں دیر کریں گے تو جتنے بھی وہ گناہ کریں گے اس نکاح نہ کرنے کی بنا پر اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے وہ نوجوان کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں نکاح کریں۔ اس میں خواہ کی تاخیر کرنا، کبھی جی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میرے دوستوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی ہم رات کو گیٹ ٹو گیدر کرتے ہیں، روزانہ چھت پر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تاش کی گھڑیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، شادی ہوگی تو گلے میں پٹا پڑ جائے گا، پھر وہ بیوی کہے گی مجھے ٹائم دو، تو بھائی ابھی اپنے ہنسنے کے چکر میں نہیں ہے، بعد میں کریں گے، اور اس میں ہزاروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ نوجوان خاص طور پہ درس حاصل کریں۔ ایسے ہمارے بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں، کمیونٹیز ایسی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ویمن کمیونٹی میں تو بہت جلدی بچوں کا نکاح کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی بیسٹ وے ہے اور شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے، لیکن بعض ہمیں کمیونٹیز ایسی بھی ملی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری شادی جلدی ہم نہیں کرتے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ 26، 27، 28، 29، 30 سال میں جا کر۔ نوجوان زبان سے نہیں اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہا ہے بھائی کر دو میری شادی، اتنا پیسہ جمع کر لیا پھر بھی نہیں کرتے ہو، اور ماں باپ کر نہیں رہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور نبی کریم نے اس کو اسی پہ اظہار ناراضگی فرمایا، اس لیے نکاح ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن جب انسان نکاح کرتا ہے تو جیسے میں نے تمہیداً آپ کو عرض کیا، ہماری شریعت ہر چیز کے پیچھے ہزارہ حکمتیں رکھتی ہے۔ اگر آپ اس حکمت کو فراموش کر دیں گے اور خالی ظاہری عمل کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو جو مقصد شرع کو پورا نہ کرے وہ بعض اوقات کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، کمی کا مرتکب ہو جاتا ہے، شریعت پر عمل نہ کرنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس کا نام اعمال گناہوں سے پر ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے ہاں عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ چلو لڑکی کو سہارا ہوگا، نہ نفقہ شوہر دے گا، اسے ایک چھت میسر آئے گی، اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، اور لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں اپنے تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کر سکوں گا، بچے مجھے حاصل ہوں گے، ایک فیملی بنے گی، خاندان بنے گا، نسل آگے بڑھے گی۔ تو یہ بھی مقاصد شرائع کا انکار نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح سے ایک ایسی تربیت گاہ ہماری سے وجود میں آئے کہ جس کے بعد وہ کپل میاں بیوی بھی اور ان کی آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ سکیں اور شرعی تقاضے کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ وہ اپنی تربیت کامل کرنے کے بعد اپنے مذہب کو بھی تقویت پہنچائیں، اپنے ملک کو تقویت پہنچائیں، وہ اپنے خاندان کو تقویت دیں، وہ معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے۔ کیونکہ جب ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں تو کرپشن کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے زیادہ تر جو یہ بڑے بڑے
کرمنلز ہوتے ہیں، باہر بہت سارے گناہ کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر میں مقصد نکاح پورا نہیں ہو رہا ہوتا. جو پہلی تربیت گاہ کی بچے کی، اسی میں جب بچے کا ذہن نہیں بنایا جائے گا، اس کی تربیت کامل نہیں ہوگی، اس کی تربیت ناقص رہے گی، تو بچہ باہر کے اثرات تو قبول کرے گا، اور کرنے کے بعد پھر وہ معاشرے کی اصلاح کا سبب نہیں بنتا بلکہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شریعت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے. یہ جو ابھی مقاصد درس کیے، بچے پیدا کرنا، ایک سہارا ملنا، عورت کو، مرد کو سکون ملنا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہماری شریعت چند باتیں کہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فرض علوم کم از کم سیکھے، جس کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو مرد کو سب سے پہلے فرض علوم سیکھنے ہوں گے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے. اور فرض علم 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقیدے کا علم، نمبر 2 احکام شرع جن کا تعلق عمل سے ہے ان کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت. عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے، آسمانی کتابیں، نبی، رسول، نبوت، رسالت، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، جنت، دوزخ، ان سب کے بارے میں ضروری مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ شیطان کسی بھی لمحے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر یا تو ہمیں شرک اور کفر میں مبتلا کر دے گا یا بدعتی بنا دے گا. اسی طرح شرک اور کفر کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری علم ہے. کلمات کفر کا علم حاصل کرنا، کہ ایسا نہ ہو نادانستہ طور پہ زبان سے کلمہ نکلے تو بعض اوقات نکاح ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کا. یہ مرد کو سیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے جتنی عبادات اور معاملات بالغ ہونے کے بعد ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان کا اتنا علم سیکھنا کہ ہم اس عبادت یا اس معاملے کو شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکیں. مثلا عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، ان کا علم مرد کو ہونا چاہیے. عبادات میں نماز ہے، نماز کے اندر طہارت لازم ہوتی ہے، تو پھر اس کو وضو، غسل، تیمم، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، پانی کی اقسام، یہ سب مرد کو آنی چاہیے. اسی طرح جو شادی شدہ ہیں یا شادی کرنے والے ہوں انہیں حیض و نفاس کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، کیونکہ زوجین کے درمیان باہمی جسمانی تعلق کے سلسلے میں حیض و نفاس بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. یہ علم سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح میں نے آگے اب جیسے قربانی آپ لے لیں، بہت سے لوگ قربانی کی شرائط سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. ہمارے ہاں بس 2 بکرے آ گئے جی، ہر سال 2 بکرے ہو رہے ہیں. حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن معلوم ہی نہیں. ہمیں ایسے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب ان کو شرعی مسائل بتائے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں 16 سال سے قربانی ہم پر واجب ہو رہی تھی اور ہم نے تو قربانی کی نہیں. پھر وہ قربانی کا کفارہ ادا کرتے ہیں بیچارے، اور گناہگار علیحدہ ہوئے 16 سال تک. اسی طرح جو معاملات ہیں، آپ ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں، آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، دونوں طرف سے پیسہ ہو تو شرکت ہے. ایک طرف سے آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، دوسری طرف سے محنت ہے، اس کو مداربت کہا جاتا ہے. آپ رینٹ پہ چیز لیتے دیتے ہیں، آپ امپلائی رکھتے ہیں کسی کو، اس کی سروس، وہ سروس آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو پے دیتے ہیں. آپ امپلائی ہوتے ہیں کسی کے، اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ اس کا پیسہ لیتے ہیں. ان سب کے شرعی احکام سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے تقریباً ہر بیان میں. ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بھائی درس قرآن میں آئیے، تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب ٹائم کہاں ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. تو میں نے کہا بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا بتائیں رزق حلال کس کو کہتے ہیں؟
تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کما آپ رہے ہیں اور بتاؤں میں۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے کہ جب آپ شرعی مسائل نہیں سیکھیں گے، آپ شرعی لاز کا مطالعہ نہیں کریں گے، لیمیٹیشن جو قیودات شریعت نے لگائی ہیں رزق کمانے کے سلسلے میں اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ اپنے رزق کو بعض اوقات حلال نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر آپ دبئی جانا چاہیں، یو کے جانا چاہیں، یو ایس اے جانا چاہیں، اٹلی، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ وہاں کے لاز سیکھیں گے، قوانین۔ بھئی ایسا نہ ہو دبئی جاؤں کوئی پینلٹی لگ جائے، باہر جو ہے وہ 12 پوائنٹ اگر لائسنس کے اوپر لگ جائیں تو آپ کا لائسنس 2 سال کے لیے ختم ہو جاتا۔ تو آپ ڈرائیونگ وہاں کے جو اصول ہیں ان کو سیکھیں گے کہ نہیں یار یو ایس اے میں غلطی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ڈیپورٹ کر دیا جائے مجھے، ایک ایک چیز سیکھیں گے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن ماشاءاللہ بڑے بڑے بزنس مین میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے دکاندار دیکھے ہیں، نوکری کرنے والے دیکھے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں آتا، کاروبار کر رہے ہیں اور کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس میں اپنی مرضی کی کنڈیشنز لگا رہے ہیں، اپنی مرضی کی شرائط ہیں، اپنی مرضی کا نفع اور نقصان کا ریشو مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اور بعض اوقات جب ہم شریعت کی قیودات، اس کے لاز، اس کے قوانین، اس کی لیمیٹیشنز کو پامال کر کے اپنی مرضی ٹھونستے ہیں، وہیں پر حلال سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہوا کہ انسان چیزوں کا علم سیکھے۔ ایسے ہی پھر میاں بیوی کے مسائل، جن کو حقوق زوجین کہتے ہیں۔ حق کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایک ذات کی وجہ سے کسی دوسری ذات پر لازم کرتا ہے، اس ذمہ داری کا نام ہوتا ہے حق۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی خاطر ہم پر کچھ لازم کرے، اسے کہتے ہیں حق اللہ۔ جیسے اللہ نے نماز ہم پر لازم کی ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ حق اللہ کہلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وجہ سے ہم پر چیزیں لازم کی ہیں۔ اور اگر وہ ذات بندہ ہو تو وہ بندے کا حق کہلاتا ہے، حق العبد۔ مثلا ماں باپ کی وجہ سے ہم پہ کوئی ذمہ داری لازم کی ہے، ماں باپ کا حق۔ بیوی کی وجہ سے ذمہ داری لازم کی ہے، بیوی کا حق۔ شوہر کی وجہ سے بیوی پہ کچھ لازم کیا ہے تو یہ شوہر کا حق کہلاتا ہے۔ ایسی اولاد کی وجہ سے ماں باپ پر کچھ لازم کیا ہے، وہ ماں باپ کا حق، وہ اولاد کا حق کہلاتا ہے۔ ایسی دوستی کا بھی حق ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، سفر کرنے والے کا حق ہوتا ہے، مالک کا حق ہوتا ہے، امپلائی کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ حقوق چلتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کو یہ جاننا لازم ہے، اگر مرد ہے تو مرد، عورت کی میں ذرا بعد میں بات کروں گا کہ پہلے مردوں کو فوکس کر رہا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے میری بیوی کا کیا مجھ پر حق ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، حقوق پتہ نہیں ہوتے۔ ابھی میں نے حق کی آپ کو تعریف بتا دی، ورنہ صحیح ہے آپ اگر یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کرتا ہوں، آپ 100 آدمیوں سے ملیے گا اور ان سے پوچھے گا حق کسے کہتے ہیں شرعی لحاظ سے بتائیں، شاید ہی کوئی آپ کو اس کا جواب دے سکے۔ لیکن ماشاءاللہ حق کی تعریف نہیں پتا، لیکن اپنے گھر میں شوہر کہتا نظر آئے گا بھائی یہ میرا حق ہے، بیوی کہتی ہے یہ میرا حق ہے۔ تو حق تو اس ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ نے آپ پر یا دوسرے پر آپ کی وجہ سے لازم کی ہے، تو پھر ثابت کرے۔ اگر شوہر کہتا ہے یہ میرا حق ہے تو پھر لازم ہے کہ شوہر ثابت کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا حق ہے، یہ اللہ نے بیوی پہ لازم کیا۔ ایسی اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا حق ہے شوہر پر، تو وہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے میرے لیے شوہر پر یہ چیز لازم کی ہے۔ اس کا جواب نہیں ہوتا نا۔ تو مثلاً اب یہ برا مت مانیے کہ بعض اوقات میں مسائل بیان کرتا ہوں تو ہماری بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے تو عورتوں کو بگاڑ دی۔ قضاءً دنیاوی قانون کے اعتبار سے عورت پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہوتا، نہ کھانا بنانا، نہ کپڑے دھونا، نہ استری کرنا، نہ بچے سنبھالنا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، نہ کرے گناہگار نہیں ہوگی۔ یہ شوہر کے حقوق میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام گھر کا کام آپ خود کیا کرتی تھی، دیانتاً عورت کو کرنا چاہیے،
لیکن قضاءً نہیں ہو سکتا۔ قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیاوی لحاظ سے عورت کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ اسے قاضی کی عدالت میں نہیں لے جا سکتے کہ دیکھیں گے گھر کا کام نہیں کرتی، یہ عورت واجب نہیں ہے، لیکن کرے تو سعادت کی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور سب کرتی ہیں خواتین۔ لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سمجھانا یہ مقصد ہے۔ اب شوہر یہ کہتا ہے گھر میں داخل، وہاں کپڑے استری کر دیے، وہ کہتی ہے ابھی تو نہیں کی، تم نے کپڑے استری کیے، دھڑام دو چار تھپڑ مار دیے، ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، اور کہتے ہیں یہ میرا حق تھا کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، میرا حق تھا کہ تم کھانا بناتی، میرا حق تھا کپڑے استری کرتی۔ بھائی آپ کا حق نہیں تھا۔ اگر بیوی اگر یہ کام کرتی ہے تو ہمیں بیوی کا احسان ماننا چاہیے۔ ہم نے اپنے گھر میں یہ، کیونکہ ہمیں قوانین پتہ ہیں، اصول پتہ ہیں، اگر ہمارے گھر والے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر بچوں کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی اپنی بیویوں کا احساس ہو۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، اس کی قدر کریں۔ اگر ایک عورت ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمارے بچے سنبھال رہی ہے، اور اس پر بھی ہم ٹارزن بنے کہ شاید یہ میرا کمال ہے، بھائی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، عورت کا کمال ہے، اس کو شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر وہ ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھو، سعادت حاصل ہوگی، شوہر خوش ہوگا، شوہر راضی ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ماں باپ ساس سسر کی اگر خدمت کرنے کا موقع ملے بہت سعادت کی بات ہے، اس کے ذریعے اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرو۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہے عورت کی اعلیٰ ظرفی، اس کا اچھا کردار کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مثلا شوہر گھر میں آیا، امی نے کہا کہ بیٹا آج تو تیری بیوی نے چائے تک کا نہیں پوچھا، اور شوہر نے جا کے چڑھائی کر دی بیوی، یہ میرے ماں باپ کا حق تھا کہ تم اس کو چائے بنا کر دیتی، تم نے چائے کیوں نہیں بنا کر دی، ماں باپ کا خیال کیوں نہیں کیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مجھے ڈانٹنا مارنا شرعاً جائز ہے، میرے ماں باپ کا حق تھا۔ جب تک آپ حقوق کو نہیں سمجھیں گے یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی الگ رہائش میرا حق ہے۔ میں سسٹر سے کہتا ہوں کہ رہائش آپ کا حق ہے، الگ رہائش آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو ایک سیپریٹ روم لے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے اور کہیں باہر جائے تو لاک کر کے جا سکے، تو بس یہی الگ رہائش کا شرعی تصور ہے۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میرا حق ہے کہ میرا الگ گھر ہو، مجھے علیحدہ فلیٹ لے کر دو، رہائش میرا حق ہے۔ اب چونکہ شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو کہ واقعی اس کا حق ہے کہ نہیں، کہتا ہے ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن مان جاؤ تھوڑا سا میرے ہاتھ تنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں تمہاری ماں باپ کے ساتھ تمہاری بہنوں کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہوں۔ اب حق کا پتہ ہوتا دونوں کو تو نہ بیجا مطالبہ ہوتا نہ کسی کا حق کھاتے۔ اب ہم میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے، رہائش، کھانا پینا، لباس، کتنا کھانا پینا، کون سا لباس، ایک سال میں کتنے لباس بیوی کو دینے ہیں کچھ معلوم نہیں۔ جب بیوی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ میری لمٹ کہاں تک ہے، ہر شادی پہ ایک لباس کا مطالبہ، ہر سالگرہ پہ ایک مطالبہ، ہر موسم کے اندر 6 10 جوڑوں کا مطالبہ، اور اسے کہنا ہے میرا حق ہے جوڑے بنوانا۔ بعض بہنیں کہتی ہیں پاکٹ منی میرا حق ہے۔ بھائی نان نفقہ شوہر کا حق ہے، وہ شوہر کو دینا ہوگا، پاکٹ منی کہاں سے حق بن گیا؟ اب حق کی وہی میں نے تعریف آپ کو کی۔ اگر ایک عورت کہتی ہے پاکٹ منی میرا حق ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے شوہر پر آپ کو پاکٹ منی دینا لازم کیا ہے، ثابت کیجئے۔ تو یہ شوہر کو یہ مسائل سیکھنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کو طلاق کے مسائل، یہ نکاح کی محفل ہے، میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں بیٹا اپنے ڈکشنری سے طلاق کا لفظ کاٹ دو، بالکل پرسکون ایک محبت والی زندگی گزارو، ساتھ جیے ساتھ ہی مرو، جنت میں پھر ساتھ ہی اٹھو میدان معاشر میں، اور جنت میں ہمیشہ ساتھ رہو۔ لیکن بہرحال آپ کی میری خواہش سے سب کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ سیپریشن ہو گئی، جدا ہو جاؤ، اور یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، نہ مرد حضرات اور نہ خواتین،
طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے نکاح بریک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور معلوم نہیں ہوتا اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے مسائل سیکھے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حقوق زوجین کورس کریں آپ، جس میں تمام چیزیں بالتفصیل آپ کو پتہ چلے. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، چھوڑ دو مجھے. شوہر نے کہا اچھا جا آزاد کیا. جیسے ہی وہ لڑائی جھگڑے میں یا غصے میں لفظ آزاد استعمال کرے گا نا بیوی کے لیے، نیت ہو یا نہ ہو طلاق پڑ جائے گی. اور طلاق بھی ایسی پڑے گی کہ فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا. اب اگر دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا. اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، یعنی خاص صورتوں میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے فوراً ہو جائے گی، لیکن یہ اس لیے میں آپ کو یقیناً بیان کر رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ نے غصے میں بیوی سے ایسے کلمات کہے ہوں، یا میری کوئی بہن میرے ان الفاظ کو سن کر یاد آ جائے کہ ہاں شوہر نے مجھے ایسے الفاظ کہے ہیں، تو خدا را کسی مستند مفتی صاحب سے اس کا شرعی حل معلوم کیجئے گا. مثلا دفع ہو جاؤ، نکل جا، بوریا بستر گول کر، شکل گم کر، دوسرا شوہر دیکھ، منہ کالا کر، میں کے نکل جا، نکل میرے گھر سے، تیرے میرا تعلق ختم، تیرے میرا رشتہ ختم. ان الفاظ سے بھی طلاق ہوتی ہے، لیکن کنڈیشنل ہوتی ہے. یہ کنایہ الفاظ ہے. یہ اکثر شادی یہ مطلب میاں بیوی جب جھگڑتے ہیں نا، غصے میں ان کو پتہ نہیں چلتا، منہ سے کلمات نکال دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو آپ ہمیں جہنم سے بچائے گی وہ گناہوں کی معرفت ہے. ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، ہم توجہ نہیں کر پاتے. تکبر جو ہے، آپ کے نبی نے فرمایا متکبرین بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے تکبر. ہمیں سیکھنا ہوگا تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، تکبر کس صورت میں کفر ہو جاتا ہے، کس صورت میں تکبر کرنا واجب ہوتا ہے. یہ علم سیکھنا پڑتا ہے. ایسے یہ بدگمانی ہے. ہمارے اکثر رشتے جو ٹوٹتے ہیں بدگمانیوں سے. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ اللہ کا مفتی صاحب میں بیوی کو طلاق دینے کو سوچ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی خیریت؟ مجھے شبہ پڑا کہ میری بیوی کی فیس بک پر کسی سے دوستی ہے. تو میں نے ایک عامل صاحب سے معلوم کیا. انہوں نے ذائچہ نکال کے بتایا کہ ہاں تمہاری بیوی کے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، تم اس کو طلاق دو. تو میں سوچ رہا ہوں صاحب طلاق دے دو. میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کر، یہ کس عامل کے پاس چلے گئے ہو؟ میں نے کہا ایسا کرو تم عامل کے پاس جاؤ اور اپنے دو مرحوم فوت شدہ ایک مرد ایک عورت کا ذکر کرو کہ ہم ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں بتائیں ان کا نکاح رشتہ کیسا رہے گا. اس نے جا کر معلوم کیا تو انہوں نے کہا بہترین رہے گا، فوراً کر دیں شادی. تو اس کو یقین آیا کہ بھئی عامل کی بتائی ہوئی ہر بات کوئی معاذ اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی ہے. یہ اندازے کر کے بتا کے گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. میں نے کہا خبردار کسی پر بدگمانی مت کرو، تم اس معاملے کی تحقیق کرو پھر مجھے بتانا. انہوں نے تحقیق کی آگے. آپ یقین کریں اس نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا کہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے آپ نے میرا گھر بچا لیا. وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں سوچ رہا تھا. تو یہ بدگمانیاں جو ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہیں. نہ بہنیں شوہر پہ بدگمانی کریں، نہ شوہر بیوی پہ کرے. اگر بیوی نے پاسورڈ لگا رکھا ہے تو خامخواہ بدگمانی، پاسورڈ کیوں لگا رکھا ہے اپنے موبائل کے اندر، ضرور کوئی چکر ہوگا. ارے بھائی یہ کہاں سے تم نے سوچ لیا؟ اگر بیوی آئی اور شوہر نے فوراً موبائل بند کر لیا تو بیوی کا کھٹکا. ان کے تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہماری 5 سینسز تو ہیں، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا. لیکن عورتوں کی 6 سینس، ہم لوگوں کی 6 سینس بھی ہوتی ہے کہ نا. ہم کہتے ہیں یار ذہن کہہ رہا ہے ایسا ہوگا اور ہو جاتا ہے بعد. عورتوں کی 12 تک پہنچتی ہیں. یہ کوئی نہیں بھی کرتے تو ان کا الارم بج جاتا ہے کہ شوہر کچھ کو چکر چل رہا ہے اس کا. رات کے 2:30 بجے اس کا موبائل چیک کر رہی ہوتی ہیں تکیے کی نیچے سے نکال کر. تو یہ بدگمانیاں تباہ کر دیتی ہیں ہمارے گھروں کو. اس کا علم سیکھنا چاہیے. ایسے ہی حسد، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچ کر رہو، اس لیے کہ نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو مرد کو چاہیے یہ سب ظاہری گناہ، باطنی گناہ. اب مثال دیتا ہوں. آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر آ کر پھر یوں سارے قطرات گرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کے قطرات گرانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. آپ کو پتا ہے
یہ وہیں پر ہی آپ گرا کر آئیں اور تھوڑا سا رومال سے اتنا خشک کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، مکمل خشک نہ کیا کریں، اتنا کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر آپ مسجد میں آئیں انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت تری ہے یہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ لیکن وہ ہم قطرے ٹپکا رہے ہوتے ہیں جب ظاہری گناہ ہم نہیں سیکھتے۔ اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں، یہ جو پیشہ ور فقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ لیکن ہم ان پیشہ ور فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ بزنس مین لوگ ہیں، ان کی پوری چین ہے، اگر آپ اس چین پہ چلتے جائیں تو اینڈ کہاں پر ہوگا آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، سب سمجھدار ہیں، تو بے وقوف لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ سب بزنس والے ہوتے ہیں، جو بالکل یوں ہل کے یوں مانگ رہا ہوتا ہے نا، رات میں چپکے سے آپ وہاں پہ اس کے پاس رہیں کہ دور کھڑے ہو کر دیکھیں رات کو ہاتھ بھی سیدھے ہو جائیں گے اس کے، یہ ہل جل پارٹیکل بھی ختم ہو جائے گا، اسکوٹر پر چلا کے جا رہا ہوگا وہ، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اتنا بڑا ڈرامے باز سارا دن دھوپ میں کھڑو کے ہلتا رہا ہے اور ایک دم چاقو چوبند جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے، ان کو دینا گناہ ہے، اس لیے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے وہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ان اللہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور ایک روایت میں صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کی مقدار کیا ہے کہ جس کے بعد سوال جائز ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر کسی کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ ہاتھ پھیلائے، وہ لے سکتا ہے، ورنہ منع ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے سائل کو دینے کے بارے میں، جو از خود کھڑے ہو کے آواز لگائے مجھے دو میں غریب ہوں، اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا اس کو دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ اس کو 1 درہم دیں تو 70 دراہم اس گناہ کے کفارے میں مزید خرچ کریں، اور ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر کل تو ایک ہیرنچی آئے، خدا کے واسطے ایک پڑیا کا سوال ہے بابا، ایک آئس کا نشہ کروا دو، آپ کہیں یار چلو میں اللہ کے لیے اس کو نشہ کروا دیتا ہوں، جائز ہوگا؟ ایک آدمی آ جائے یار بالکل روزگار نہیں ہے، حضور تھوڑے سے اگر پیسے دے دیں ٹی ٹی لے کر ذرا موبائل چھینوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں آدھا پیسہ جیب میں ہوگا آدھا غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا اس کو ٹی ٹی دلوا دینا شرعاً جائز ہو جائے گا؟ بھائی ان کو دینا گناہ ہے۔ تو یہ ایسے بے شمار ہیں، ابھی میرا یہاں پہ موضوع نہیں ہے کہ میں مکمل طور پہ میں اس کو بیان کروں، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا، تب ہم جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ تو عقیدے کا علم، احکام شرعیہ عملیہ کا علم اور گناہوں کی معرفت، تب ایک مرد گناہوں سے دور ہوگا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ ایک اس کا حصہ پورا ہوا۔ اب اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1 انہیں علم دین سکھانا ہوگا، یہی سارا ہے۔ اپنی بیوی کو سکھانا ہوگا۔ بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو خود نہیں پتا کہ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور نہ آپ کی زوجہ جانتی ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ساری بہنیں کپڑے لے کر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں، پہلے اتنا سا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، واشنگ مشین کے پانی میں جیسی وہ ناپاکی ملتی ہے ٹوٹل پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گھماتی ہے تو پورے کپڑے ناپاک، پورے کپڑے ناپاک۔ پھر اس میں سے نکالے انہوں نے، اب وہ کپڑے پہ ٹپک رہا ہے پانی ناپاک، وہ سائیڈ میں ڈالے، دوسرے کپڑے اس میں ڈال دیے، وہ سارے ناپاک۔ پھر ان کپڑوں کو اٹھا کر وہ ٹب وغیرہ میں بعد وقت ڈالتی ہیں بہنیں، جیسے ٹب کے پانی میں ڈالیں گے اس کا ناپاک پانی اس سے ملے گا، وہ ناپاک۔ پھر اس کا پانی بہایا، نیا لیا، اس میں ڈالا، پھر وہ ناپاک۔ اگر آٹومیٹک مشین ہے کہ پانی لے رہی ہے اور نکال رہی ہے، اس کے بھی کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں، ہمیشہ پاک نہیں ہو سکتا اس کے اندر، اس کے بھی کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن سیکھیں گے تب نا۔ تو ابھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو علم دین سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، کپڑے پاک کرنا، حیض و نفاس کا علم۔ میری سسٹرز مجھے سن رہی ہیں، میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں حیض و نفاس کے مسائل امی سے مت سیکھیں، خالہ سے نہ سیکھیں، بڑی بہن سے نہ سیکھیں، کزن سے نہ سیکھیں، وہ کوئی عالمہ مفتیہ نہیں ہیں، ایک مرتبہ کسی اچھی عالمہ سے سیکھیں، کوئی کتاب پڑھ کر سیکھیں، کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئے، جیسے باہر شریعت میں حیض کا بیان ہے، نہ سمجھ میں آئے، کسی عالمہ یا پردے میں رہ کر محتاط انداز سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھو، کیونکہ سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جو ہم سے مسائل پوچھتی ہیں، خصوصاً باہر کے لوگ کہ ان کو اطراف میں علماء نہیں ملتے ہیں، وہ ہم سے معلوم کرتے ہیں، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بالکل بنیادی مسائل جو ایک بچی کو
9 سال سے پہلے سیکھنا واجب ہے، وہ ان کو 30 سال 36 سال 40 سال 45 سال میں بھی نہیں سیکھی ہوتی، اور شوہر کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ شوہر بھی گناہگار، زوجہ بھی گناہگار۔ تو زوجہ کو عقیدے کا علم سکھانا ہوگا، اگر آپ نہیں سکھائیں گے، کتنی خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز جوائن کی ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ پڑھانے والی کون ہے، انہوں نے صرف قرآن کا نام سن کر، حدیث کا نام سن کر اس کلاس کو جوائن کیا، اور وہاں پہ پڑھانے والی وہ عورت تھی جو اہل سنت و جماعت کی شدید مخالف، ہمارے 1500 سال کے اکابرین صحابہ کرام کے عقائد کو غلط کہہ کر ایسے فتوے جاری کرنے والے کہ اس کی زد میں نہ کوئی نبی مسلمان رہ سکتا ہے، نہ صحابی مسلمان رہ سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم دین مسلمان رہ سکتا ہے، ہر ایک کافر، ہر ایک مشرک، ہر ایک بدعتی۔ اور ہمارے گھر کی بہنیں ان سے علم سیکھ رہی ہوتی ہیں، شوہر نامدار کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، عورت کا عقیدہ بدل جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یہ 7 میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہا ہے اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نازک ترین چیزوں کو سمجھیے۔ یہ بار بار جو میں علم پر زور دیتا ہوں، میرے سامنے کتنے لوگوں کے ایمان برباد ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے۔ کتنی بچیوں کے ایمان برباد ہو گئے، قرآن کے نام پر ان کو بلایا گیا ہے۔ قرآن سمجھیے۔ اس کی ایک بنیادی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کسی مولوی سے قرآن نہ پڑھو، مولویوں کی تفسیریں نہ پڑھو، آپ خود قرآن کو سمجھیں۔ اچھا جی، کیسے سمجھیں؟ ہمارے یہاں ایڈمیشن لے لیں۔ ہمارا بھولا بھالا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مولویوں کو سائیڈ میں کر دیا، مفتیوں کو سائیڈ میں کر دیا، مفسرین کو سائیڈ میں کر دیا تو تمہیں کیوں لائن میں لگائیں، تمہیں بھی سائیڈ میں کریں، ہم خود سمجھ لیں گے نا، ہم سے سمجھو۔ اب وہاں پہنچتے ہیں، وہ قرآن کی تشریح اور تفسیر جو کسی بزرگ نے نہیں کی، جو آیات بتوں کے لیے نازل ہوئی تھیں ان کو نبیوں اور اولیاء پہ چسپاں کر دینا، اور جو مشرکین کے لیے آیات نازل ہوئی تھیں انہیں اہل سنت کے بارے میں کہنا کہ یہ دیکھو آج کل یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، اس وقت کوئی اہل سنت کا آدمی نبی کریم کے دور میں تھا؟ اس وقت کوئی مزارات تھے؟ اس وقت کوئی مزارات میں جا کے منتیں مانی جا رہی تھی؟ وہ آیات تو کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے حق میں ہماری بچیوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اور ایسی برین واشنگ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچی ایک طرف، اور معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، آپ میں سے بہت سارے اہل سنت کے بیٹھے ہوں گے جو ٹناٹن سنی بھی کہتے ہوں گے اپنے آپ، لیکن چونکہ ہم نے اپنا مسلک اور مذہب نہیں سیکھا ہوتا، جب اس قسم کی ایک بچی باغیانہ خیالات کے ساتھ بغاوت پر اتر کر چیلنج کرتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ صحیح ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن و حدیث میں، ثابت کریں، تو جواب میں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے تو بڑے کرتے آئے تھے، ہم بھی وہ کر رہے۔ اپنا مذہب اور مسلک ٹھونسنے اور مسلط کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو میرے الفاظ تھوڑے برے تو سخت تو محسوس ہوں گے، ہم نے ٹھونسا ہے، مسلک کو ٹھونسا ہے۔ میلاد مناؤ، 11ویں مناؤ، مزارات پر جاؤ، نیاز کرو، بھائی کیوں کرو یہ بھی بتائیں نا۔ بالکل یہ مستحب ہے، 22 بلندی درجات ہیں، مردوں کا نفع ہوتا ہے، ہمیں فیض ملتا ہے، لیکن بتائیے تو صحیح کہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معلوم ہے، بڑے کرتے آئے، یہ کوئی جواب ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ان کی امت نے دیکھیں قرآن اٹھا کر یہی کہا، جب انہوں نے کہا اس مسلک مذہب کو چھوڑو جو تم اختیار کیے وہ یہ غلط ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا۔ اب میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑوں نے دیا وہ غلط ہے، یہ تو میں کہہ نہیں رہا ہوں، ان میں بعض اوقات غلطیاں شامل ہو جاتی ہیں، سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خرافات نکال دیں گے، خالص چیز ہمارے پاس ہوگی، تنقید سے بھی محفوظ رہیں گے، برکت زیادہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی پروٹیکشن تو کر سکیں گے نا۔ آپ کا بیٹا آج فیس بک کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے پاس پوسٹ آتی ہیں، آج وہ یوٹیوب پر بیٹھتا ہے، ایک سے ایک وہاں پر بیٹھا ہوا اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث اپنے بچوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیا ہوتا۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ ہے؟ عشق رسول کی ہم باتیں کرتے ہیں، نبی کریم ہمارے محبوب، تو محبوب کا کلام تو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر ایک نوجوان کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے اور محبوب کا ایک میسیج آ جائے تو دیکھیں یہ باتیں کھل جائیں، ٹھہر یار ذرا پڑھ لوں، میں تیری ہونے والی بھابھی کا میسیج آ گیا،
اب اس کو پڑھے گا، اس میں کوئی ایسی بات ہو جو طبیعت کو خوش کرنے والی ہو، خوش ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ سیو کر کے رکھے گا، ڈیلیٹ نہیں کرے گا، اور پھر جب رات میں لیٹے گا دیکھے گا، اور پھر وہ تصورات میں کھو جائے گا، پہاڑوں پہ اڑ رہا ہے، باغوں میں جا رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے گھوم رہے ہیں صاحب، وہ ہر دفعہ میسج ایک نئی لذت پیدا کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو میں کہوں گا ہاں یہ عشق اس کا کامل ہے بھائی، تبھی تو محبوب کے اتنے لذت حاصل کر رہا ہے یہ، تبھی تو اس نے میسج سنبھال کے رکھا۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم بھی تو نبی کریم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے صرف نعت سننے یا نعت پڑھنے یا جھومنے تک اس کو محدود کر لیا۔ ارے بھائی محبوب کا کلام کون پڑھے گا؟ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کم از کم ایک بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم کیا ہو؟ ہم تو وہ مسلمان ہیں جنہیں سب سے کامل ترین کتاب ملی، ایک ایسی کتاب کہ قیامت تک کوئی انسان اس میں تصرف کر کے تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر آسمانی کتاب میں تبدیلی ہوئی، ہمارے قرآن مجید کو بدل کر بتایا، ہم چیلنج کرتے ہیں، اللہ نے چیلنج کیا ہے، قیامت تک کوئی نہیں بدل سکے گا، کامل ترین کتاب۔ لیکن ماشاءاللہ جن کو ملی ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے اللہ کے پیغام کو سنیں۔ تو ہمارے پاس نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہے، ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا ہوتا، وہ بیٹھتے ہیں یوٹیوب پر، سامنے سے قرآن بیان ہوا، حدیث، نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بیان کر رہا ہے غلط بیان کر رہا ہے، اسے اتنا پتہ ہے بھائی اس نے قرآن سے ثابت کیا۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، رشتہ دار لے کر آئے، سنی گھرانہ پورا، مفتی صاحب اس کو سمجھائیں، یہ پٹڑی سے اتر گیا ہے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیں جی لوگ بہت زیادہ شرک اور کفر کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوں اپنے مسلک سے۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ شرک کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا آپ بتائیے۔ میں نے کہا کیوں بیٹا، فتوے تو آپ جاری کر رہے ہو، میں کیوں بتاؤں؟ میں نے کہا بیٹا اب آپ غور کر لو کہ جسے شرک کی تعریف نہ آتی ہو اور آپ سب کو مشرک کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے میں ایک جگہ بیان کر کے نکلا تو ایک ٹیچر تھا، وہ ایک مخصوص جماعت کا ایک شخص ہے، ایک جماعت ہے، اس کا وہ تعلق رکھنے والا، مجھے رستے میں روک لیا، ایک منٹ دیکھیں آپ نے بھی جو بیان کیا ہے اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ میں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر نبی کو عطا فرمایا۔ اس نے ایک ڈائری کھولی، کہنے لگا دیکھیں لیکن میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کتنی آیات کتنی حدیثیں وہ لکھ کر لایا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بعد میں اس پہ بات کریں گے، پہلے بتائیں غیب کس کو کہتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے مبہوت ہو گیا وہ، کہنے لگا اچھا میں تیاری کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا جاؤ اب سے تیاری کریں پھر آئیے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، سب دعوت اسلامی سے اس کا تعلق تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اکمل بھائی آج تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک آدمی نا کسی کو کہہ رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں ہوتا، تو میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے جا کر کہا ٹھہرو پہلے یہ بتاؤ غیب کی تعریف کیا ہے؟ تو وہ سوچنے لگا، کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر یہ نوجوان کہتا ہے میں نے کہا جاؤ پہلے غیب کی تعریف سیکھ کر آؤ۔ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے غیب کی تعریف نہ پوچھ لے۔ کمال یہ ہے ہمارا، نیاز کرو، کیوں کرو معلوم نہیں، مزارات پہ جاؤ، کیوں جاؤ معلوم نہیں، یا رسول اللہ کہو، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے معلوم نہیں، کب کہنا جائز کب کہنا شرک معلوم نہیں، نبی کریم کو علم غیب ہے جی بالکل ہے، دلیل دیجئے معلوم نہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کتنا علم غیب نبی کریم کے لیے ثابت کرنا عین ایمان اور کتنا ثابت کرنا کفر ہو جائے گا، کفر صریح، آپ مرتد ہو جائیں گے معلوم نہیں۔ یہ خرابیاں ہیں۔ تو اگر اپنی زوجہ کو عقائد نہیں سکھائے، اعتقاد کے مسائل نہیں سکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد بھٹک جائے، اس لیے ان کو یہ چیز سکھانا، پھر احکام شرعیہ عملیہ سکھانا۔ اگر آپ کا بیٹا بزنس کر رہا ہے، اس کو بزنس کے اس کو کہیں بیٹا ذرا پہلے معلوم کر لو۔ آپ یقین کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے بیوپاری ہیں جو اپنی نئی ڈیل سے پہلے ہم سے آ کے معلوم کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس آتے ہیں اس لیے، اس وجہ سے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے اندر خوف خدا، مصطفیٰ کی شرائط کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ سمجھا دیتے ہیں، بعض اوقات بالکل صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات خرابی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یوں نہیں یوں کر لو، تو ویسے کر لیتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا جو آج ہمارا موجودہ کاروبار ہو رہا ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کو 100% بالکل شرعی تقاضے کے مطابق کریں تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے۔
لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہر چیز کے اندر تھوڑی سی رعایت رکھی ہے. وہ رعایت ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ بھئی میں کاروبار کر رہا ہوں، میں نے مسئلہ معلوم کیا ہے، اس میں قباحت نظر آئی ہے، اب شرعی طریقے سے کیسے کروں کہ میرا نقصان بھی نہ ہو اور معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ پھر علماء آپ کو بتائیں گے. معلوم تو کریں نا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا چلتے ہوئے کاروبار کے بارے میں عالم کہے گا بند کرو اس کو. نو، غور کیا جائے گا. اگر اس میں کوئی شرعی رعایت ہے تو وہ ضرور آپ کو بتائی جائے گی. ہاں اگر بالکل ہی حرام کو شراب بیچ رہا ہے اور وہ کہے کہ مفتی صاحب کوئی رعایت کی صورت بتا دیں، بھائی کہاں سے بتائیں؟ اپنے پاس سے تو شریعت میری تو نہیں ہے، وہاں تو نہیں کر سکتے. لیکن بہت سارے ہم نے معاملات کے اندر دیکھا ہے، آپ کی مارکیٹ کے اندر بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت اور شرط کو ایک جگہ جمع نہ کرو. یعنی آپ کنڈیشن اور شرط نہیں لگا سکتے. ایسی شرط ہے جس کا آپ کا یہ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ تقاضا نہ کر رہی ہو. مثلا میں آپ کو گاڑی بیچوں اور کہوں اس شرط کے ساتھ کہ 1 سال میں ہی چلاؤں گا، بیچ رہا میں ہوں، یہ غلط شرط ہے، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی. ایسی کوئی شرط لگانا جس میں میرا یا سامنے والے کا فائدہ ہو اور وہ جو ڈیل ہے جو شرعی ہمارا ایک معاہدہ ہو رہا ہے وہ اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، وہ منع ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود علماء نے فرمایا یہ جو وارنٹی یا گارنٹی ہوتی ہے، آپ الیکٹرانک آئٹم لینے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی گارنٹی والا دو، وہ کہتا ہے 1 سال کی وارنٹی ہے. گویا کہ آپ مشروط کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ لے رہا ہوں کہ 1 سال کی وارنٹی دو، وہ کہتا ہے یس آپ لے آئیں. علماء نے فرمایا کہ جو شرطیں ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہیں، مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں، وہ اس حدیث سے مستثنی رکھی جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس خود فیصلہ کرنے کو ہو مفتی صاحب نے اصول بیان کیا اب تو شرطیں لگاؤ، دیکھو مارکیٹ میں کون سی شرط سے پھیل گئی ہے تو وہ آپ ایک دفعہ مشورہ کر لیں. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، معلوم کریں. تو یہ سب اسی طریقے سے اپنی زوجہ کو آپ کو واجب ہوگا کہ ان کو آپ طلاق کے مسائل بتائیں تاکہ وہ بھی انہیں بھی پتہ چلے. خدا نہ خواستہ آپ غصے میں کبھی جلال میں کوئی ادا کر دیں، آپ کو یاد بھی نہ ہو. بیوی تو آپ کو یاد کرائے گی کہ اس وقت آپ نے فلاں وقت میں ایسا کیا تھا. میں نے ایک دفعہ احکام شریعت میں یہ مسئلے بیان کیے طلاق کے مسائل، تو ایک نوجوان نے مجھے امریکہ سے کال کی. اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا میری بیوی کمرے میں چلے گی، اندر سے کنڈی لگا رہی ہے اور کہتی ہے جب تک مفتی صاحب مسئلہ نہیں بتائیں گے خبردار جو میرے قریب آئے. میں نے کہا بھائی دیں اپنی زوجہ کو فون. ان سے پوچھا سسٹر سے کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مفتی صاحب آپ نے کل وہ طلاق کے الفاظ بیان کیے اور مجھے یاد پڑتا ہے میرے شوہر نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے، لہٰذا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارا ساتھ رہنا گناہ ہو، تو میں نے شوہر سے کہا باہر رہو اور میں کمرے میں اندر دروازہ لگا لیا. اب آپ بتائیں کہ ان الفاظ سے کیا حکم ہوگا؟ وہ اللہ کا شکر ہے طلاق نہیں تھی. میں نے سمجھایا ان کو کانفرنس پہ لے کے کہ نہیں اس سے طلاق نہیں ہوئی. تو پھر وہ ایسے ہی ایک بچی نے ایک نوجوان نے کہا کال کی مفتی صاحب میری بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہے. وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ ایک پوسٹ آئی تھی، میں اس پہ ہنس پڑا. اس پوسٹ پہ میرے زوجہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے یہ تو کفر ہے پوسٹ، اور کفر کے اوپر ہنسنا اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تمہارا تو ایمان گیا. وہ میکے چلی گئی. میں نے کہا وہ پوسٹ مجھے بھیجیں. وہ دیکھا تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر آپ غلط چیز کے اوپر شریعت کا مذاق اڑایا پھنسیں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہوں گے، لیکن اس میں ایسا نہیں تھا. پھر اس بہن کو لائن پہ لیا، ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ معاملہ ہوا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر والوں کو علم دین سکھانے میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور تیسرا گناہوں کی معرفت اپنے گھر والوں کو دینا بیوی بچوں کو انتہائی ضروری ہے. خاص طور پہ ہماری بہنیں یہ جلدی جیلس ہو جاتی ہیں، خصوصاً جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں شادی سے واپس جائیں گی خاتون موڈ آف ہوگا. آپ کہیں گے بھائی تم گئی تھی تو میک اپ کر کے بڑی ہلتی جلتی خوش خوش گئی تھی، واپس آ کے موڈ کیوں آف ہے؟ تم نے دیکھا وہ فلاں کی بیوی کو نئے جھمکے پہنے ہوئے تھے اور میں تم سے کہہ کے تھک گئی ہوں، اور آپ بھائی لا دوں گا، ہاں لے کر آؤ. ارے بھائی اور نہیں لا سکے تو گھر میں موڈ خراب، لڑائی جھگڑا. پھر فلاں کے پاس گاڑی آ گئی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ آ گیا ہے، تم یہ کھٹارا میں گھوم رہے ہو، وہ دیکھو چمکتی ہوئی گاڑی کے اندر ہے، تمہیں لانا پڑے گا. وہ ایسے سے مطالبات ہوتے ہیں، یہ باطنی خرابیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، باطنی خرابیوں، جس کی وجہ سے پھر شوہر کہتا ہے کہ حلال سے تو لا نہیں سکتا ہوں. بیوی کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کے پپا 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 کہہ کے چمٹنے کے تصور کو ذہن میں رکھ کر وہ کہتا ہے اللہ ناراض اور رسول بعد میں راضی کر لیں گے، پہلے یہ مخلوق راضی ہو جائے.
وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے حرام کماتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی روحانی تربیت کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح سن لیجئے، بس اس کا اختتام کر رہا ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، حاکم اپنے رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کی تمام جو عوام ہے اس کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ نوکر سے بھی فرمایا کہ نوکر اپنے گھر پہ مالک کے گھر پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ اگر وہ خیانت کرے گا تو پھنسے گا۔ ہمیں سے بہت سارے آفیسز کے اندر جو کر رہے ہوتے ہیں، گھوچے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک پورا گروپ بنا ہوتا ہے اور پورا کبھی اسٹیشنری لا رہے ہیں، کبھی گیم کھیل رہے ہیں، کبھی خیانتیں کر رہے ہیں، چوریاں چکاریاں کر رہے ہیں، کام چوریاں ہو رہی ہیں، 9 بجے ڈیوٹی ہے اور پہنچ رہے ہیں جی 12 بجے، 5 بجے آف ہے، 4 بجے نکل رہے ہیں، حاضریاں کوئی دوسرا دوست لگا رہا ہے۔ یہ سب گناہ کے کام، یہ سب کیا ہے؟ باطنی خرابیاں ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز کہ تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم رول ماڈل بنتے ہیں۔ رول ماڈل، علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پہلی چیز تو علم دین جو میں نے کہا، دوسرا اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا۔ اسی لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بھی نماز پڑھو، قبرستان نہ بناؤ، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ جب باپ گھر میں نماز پڑھے گا، جیسے نفل نماز، ویسے تو جماعت تو مسجد میں پڑھیں گے، واجب ہے، تو چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے گھر میں نماز کا ماحول بنے گا۔ اسی طریقے سے فجر میں شوہر خود اٹھے، بیوی بچوں کو اٹھائے، رول ماڈل بنے نا۔ لیکن جب ابا ہی 6 مہینے سے فجر کی نمازیں قضا کر رہا ہوگا، وہ کس منہ سے اپنی بیوی کو اٹھا سکتا ہے؟ کس طرح اپنے بچوں کے لیے کیا وہ ایک صحیح والد بن سکے گا؟ معذرت، ناراض مت ہوئیے گا، بعض ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑا سخت بیان کر گئے مفتی صاحب، اتنا سختی بھی دین میں جائز نہیں ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایسے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نرمی دین میں ہے وہ آپ بیان کر دو، یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں اسی کو بیان کر دوں گا، وہ مجھے بتا دو جو مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ 32 سال سے میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، کون سی نرمی کا تقاضا کر رہے ہیں آپ؟ جو نرمی ایسی ہو کہ ہمیں شرعی احکام نہ بتائے جائیں، ہماری خرابیوں کی نشاندہی نہ کی جائے، ہماری برائیوں کو بیان نہ کیا جائے، تاکہ ہم پرسکون زندگی گزاریں، سمجھیں بالکل صحیح لائف گزار رہے ہیں۔ جب ہم اس قسم کا بیان کرتے ہیں، آپ بیان سنتے ہی اسی سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اندر سے نفس کہتا ہے بھائی کہاں آ کر بیٹھ گئے، آج تو پھنس گئے، آج تو گئے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے دوست کی خرابی دیکھتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں تیرے بارے میں ہو رہی ہے بات۔ ایسی کچھ بیویاں ہوں گی، وہ آپ سے ہو سکتا ہے دیکھیں میسج اپنے موبائل کے اندر میسج کر چکی ہوں، تمہارے بارے میں مفتی صاحب نے صحیح بیان کیا ہے، دیکھیے کہ یا گھر جا کر پہلا کام ہی ہوگا، کہیں گے سنا تم نے مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، اب ذرا انسان بن جاؤ۔ تو یہ ناراض نہیں ہو، ایک والد اگر حرام کما رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے پیسے فراڈ کر کے حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو دکھاتا ہے کہ تمہارا باپ کس طریقے سے حرام کما کر بنگلے بنا چکا ہے، یہ کار تمہارے پاس بیٹا تمہارے والد صاحب کی انہی شرارتوں کا نتیجہ ہے، تو کیا وہ ایک اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچے کو رزق حلال کی طرف لا سکتا ہے؟ وہ تو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے۔ مجھے ایسے ایسے ماں باپ ملے ہیں، ماں باپ ملے کہ اگر بچہ نیک بننا چاہے، پرہیزگار بننا چاہے تو اس کو اس وقت کا سب سے بڑا مجرم تصور کیا جاتا ہے، بے وقوف اور دقیانوسی، فنڈامنٹل اور اولڈ تھنکنگ والا کہا جاتا ہے۔ پاگل ہو گیا تو مولویوں کی طرح مسجد کے ٹکڑوں پہ پلے گا، جیسے تو ہر داڑھی والا مسجد میں لائن لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی اللہ کے نام پر روٹی دینے والا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے لوگ ایسے ہیں، داڑیاں ہیں ماشاءاللہ اور وہ اچھا خاصا کماتے ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا۔ یہ کہاں سے بات ہو گئی کہ اگر بچہ نیکی کی طرف آئے گا تو بے برکتی پیدا ہوگی؟ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی ناجائز کر رہا ہو تو اللہ اس کو عطا فرمائے، اور وہ نیکی کے راستے پر آئے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس پر بند کر دے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اعتقاد کمزور ہو گیا۔ اس لیے رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولے، جیسے بعض اوقات فائٹنگ ہو جاتی ہے گھر کے اندر، جوائنٹ فیملیز میں خاص طور پر،
بہو نے نہیں کیا، لیکن بعض اوقات ساسیں ایسی ہوتی ہیں، بیٹا آتا ہے اس کو جھوٹ بولتی ہیں، اور ساتھ میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جانتی ہیں امی جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن امی نے پہلے وہ رگ دبائی ہوتی ہے کہ تم نے ہم یہاں نہیں بلایا، تم چھوڑوں گی نہیں بعد میں۔ بہو نے سارا کام کیا ہے، لیکن بیٹا آیا، وہ کوئی ایک کام نہیں کیا، کہتی ہیں کہ آج نہ ڈانٹ پڑوائی نا نبی خدیجہ کی نہیں۔ اوئے ہوئے، وہ بیٹا ہے، ادھر آؤ۔ ارے امی کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے بول، ارے امی بتاؤ تو صحیح، میں تو پچھتا رہی ہوں اس وقت کو جب تیری بیوی نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، سوتی رہتی ہے، پڑی ہوئی کچھ نہیں کرتی، بیٹیوں سے کہتی ہے بولو بولو، ہاں۔ وہ بیٹا جا کے برس پڑتا ہے بیوی پر، یہ پوچھتا ہی نہیں کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، حالانکہ بعض بیٹے بھی جانتے ہیں کہ امی بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، 10 دفعہ جھوٹ اس نے خود سنا ہوتا ہے کانوں سے، لیکن بیوی کے معاملے میں امی بالکل سچ کہیں گے 100%۔ رابعہ بصریہ ہیں میری والدہ، ماں کا ادب کریں، والد کا ادب کریں، لیکن اگر والدین غلط کر رہے ہوں، میں ایک سوچ دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں میری والدہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انسان تھی نا، کبھی ایسا ہوتا تھا گھر کے مسائل میں سمجھتا تھا امی نے صحیح نہیں کیا، تو میں اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں امی کو نہیں بتاؤں گا تو کل میری ماں کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت فلاں کے سامنے کھڑا کرے گا، اور میری ماں کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، میں کیوں اپنی ماں کو پھنسواؤں؟ میں امی کو پھر علیحدگی میں سمجھایا کرتا تھا، امی یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں تھوڑی سی ہو گئی ہے، اور میری امی میرا بڑا رکھتی تھی، وہ کہتے تھے اچھا چل ٹھیک ہے تم نے کہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے ہو گیا معاملہ، معافی تلافی، اپنی غلطی تسلیم کر لینا، یہ ہو جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کو سمجھتے ہیں کہ بالکل فرشتے ہیں، وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر ہم ان کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیٹی ہے 26 سال کی، لیکن جب رشتہ دے رہے ہوتے ہیں ماں کہتی ہے ابھی تو 16ویں میں لگی ہے ماشاءاللہ، 10 سال ایک دم۔ اچھا وہ بچی بھی نہیں کہتی امی کیا کر رہی ہو، وہ بچی بھی ٹرینڈ ہوتی ہے، اس کو پہلی ماں نے چابی بھری ہوتی ہے کہ خبردار تیرا صحیح رشتہ نہیں آئے گا، جو میں کر رہی ہوں کرنے دے۔ اب بعد میں جب وہ شوہر شناختی کارڈ دیکھتا ہے بیوی کا تو سمجھتا ہے شاید لڑکی بدل گئی ہے، کیونکہ میں تو 16 سال سے کی تو 26 سال والی نکل آئی۔ یہ ہم خود جھوٹ بول کے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری آیت عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کتنا پیارا فرمان ہے، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، آپ کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، بنائیں اپنے گھر میں یہ ماحول، تب آپ اس آیت کے مطابق جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے، کہ جب آپ خود علم دین سیکھے ہوں گے، گھر والوں کو علم دین سکھائیں گے، خود رول ماڈل بن کر اپنے آپ کو دکھائیں گے، انہیں نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو انشاءاللہ پھر جب دین آپ کے گھر میں آ جائے گا، پھر آپ کے گھر حقیقی جنت بنے گا۔ ایک آخری بات کہہ دوں بس اس پہ ختم کرتا ہوں، دین کو اپنے گھر میں آنے دیں، آپ کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نہیں آنے دیں گے بعض اوقات گھر کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی کو فیصلہ کرنے والا بنانا ہوگا، وہ اگر شریعت ہو تو سب سے بیسٹ ہے۔ ہمارے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ شوہر کہتا ہے میں صحیح ہوں بالکل، تم غلط ہو، میں عقل کل کا مالک ہوں، تم بے وقوف ہو، بیوی کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں صحیح ہوں تم غلط ہو۔ جب ہر ایک اپنی عقلی دلائل سے خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دینے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو، کیسے فیصلہ ہوگا؟ وقتی طور پہ جھگڑے دب ضرور جائیں گے، ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ گھر میں دین کو آنے دیں، دین سیکھیں، اس کی تعلیمات عام کریں، اور کبھی خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو تو آپ ایک فیصلہ کریں، ہم اس کو قرآن و حدیث میں پیش کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ مانا جائے گا، میری غلطی ہوگی میں تم سے معافی مانگوں گا، تمہاری غلطی ہوگی تم اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لینا، دونوں کہیں یس۔ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ جھگڑا ختم ہوگا، پیار محبت کا ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر مجھ گناہگار کو بھی اور تمام حاضرین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔